حسن وائس کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی مکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے انکل کو ابراہیم انکل کے نام سے جانتے تھے اور پکارتی بھی تھی۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں ٹافیاں دستیاب تھی۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جس کا نام جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑگڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جائے کرنا۔ اور بالآخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے یعنی جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہی سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کے حل بتاتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئی۔ 17 سال کے بعد جب جاد یعنی وہ یہودی لڑکا 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 60-70 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفہ میں دی جائے۔ جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمسار تھے، جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئی، کیونکہ نہ آج میں خود کوشش کرو، اور یہ اپنے ذہن میں کہا کیوں نہ آج میں خود کوشش کرو۔ کتاب کھولتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالا تر دی۔ کتاب اٹھا کر تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنی حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب؟ تو عربی دوست نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے، یعنی قرآن عظیم الشان۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی یعنی عربی بھائی نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔
نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ کو انکل ابراہیم کے دی ہوئی قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں براعظمی افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئی تھی۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ایک یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی تانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوتی حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ القرآنی نے افریقہ کے کٹن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دی۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائے جانے والی بیماریوں میں گر کر محض 54 سال کی عمر میں اپنے خالقی حقیقوں کو جا ملی۔ جاد اللہ القرآنی کی محنت کے ثمرات ان کے وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ جاد اللہ القرآنی اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 70 سالوں میں کبھی بھی اس غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہیں کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ القرآنی اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات و اطوار و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن کر میری مذہبی اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاہکار سمیت ہم سب مسلمانوں پر بے حد رحم فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آخر میں چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلو کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کریے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔